السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویل لکل ہمزۃ لمزہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا آج ایک بڑے اہم موضوع پر تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے چغل خوری کی مذمت۔ یہ چغل خوری کس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک شخص کی بات جا کے دوسرے کو بتائے اور دوسرے کی بات تیسرے کو جا کے بتائے۔ اس طرح معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑی سختی سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت ہے لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو چغل خور بھی ہے اور لوگوں کے عیب بھی بیان کرتا ہے، یعنی ہر اس شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر چغل خور کی بڑی سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ بندہ جو چغلی کھاتا ہے، ایک شخص کی بات اٹھا کے دوسرے شخص تک پہنچاتا ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو گزر ہے یہ 2 قبروں کے قریب سے ہوا۔ یہ 2 قبریں بنی تھی، آپ نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، آپ وہاں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور کا رنگ ہے نا وہ متغیر ہونے لگا، یعنی بدلنے لگا، اور آپ کی جو قمیض شریف ہے اس کی آستین کانپنے لگی، یعنی آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم وہ بات نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، ہم تو وہ نہیں سن رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 2 قبروں میں سے ان 2 قبروں میں 2 آدمی ہیں، اور ان دونوں کو ان کی قبروں کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ انہیں کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان احدہما لا یستنزہ من البول، ان دونوں میں سے جو ایک تھا نا وہ اپنے بول پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ یعنی ہم اس کو چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا۔ وَقَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ، اور ان میں سے جو دوسرا شخص ہے اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ یمشی بینہم بالنمیمۃ، لوگوں کے درمیان چغلی کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا عذاب ہے، ایسا ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں قبر کا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کی جو 2 تر شاخیں منگوائیں اور ان دونوں قبروں کے اوپر گاڑ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ کھجور کی شاخیں انہیں فائدہ دیں گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم یخفف عنہما ما دامتا رطبتین، جب تک یہ کھجور کی 2 شاخیں تر رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی۔ مفہوم یہ ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی قبر سے جو ہے وہ عذاب کو دور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی تر چیز قبر کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس تر چیز کا بھی جو قبر والا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے حسد کرنے والے،
چغلی کھانے والے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ارشاد فرمایا لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ، حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کاہن کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی برات کا اظہار کیا ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو چغلی کھاتا ہے، حسد کرتا ہے اور جو کاہن کے پاس جاتا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بہترین بندے، ان کی نشانی حدیث مبارکہ میں یہ بتائی گئی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو بندے کو رب یاد آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے اچھے اور نیک بندوں کی خصلت ہے، اور جو برے بندے ہیں ان کی خصلت کیا ہے؟ وشرار و عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ، اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان چغل خوری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اگر یہ جو ایک بڑی بری خصلت ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہے کہ ایک جگہ کی بات لے کے اس کو دوسری جگہ تک پھیلانا، اللہ تعالیٰ یہ اس سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔